ہوس پرستوں کی غلام قسط نمبر 4۔ پہلے جواد اکبر ستارہ کے بچے والی خواہش پر اتنا دھیان نہیں دے رہا تھا، لیکن جب ستارہ ضد پکڑنے لگی تو جواد اکبر بھی اس کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر کچھ بھی ہو، ستارہ اس کی کزن اور بچپن کی محبوبہ تھی، اسے ستارہ کی بات ماننی ہی پڑنی تھی۔ پھر اس نے ستارہ کو بتایا کہ میں نے ایک قیدی لڑکی کو اپنی دوسری کوٹھی میں ملازمہ کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اگر ماں بنے گی تو اپنی جیسی خوبصورت اولاد ہی پیدا کرے گی۔ اب تم بتاؤ، کیا تم ایک قیدی عورت کے بچے کو گود لینا چاہو گی؟ وہ بولی، میں کسی کی سماجی حیثیت کا حساب نہیں رکھنا چاہتی، میں تو صرف تم سے ہونے والی اولاد کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھنا چاہتی ہوں۔ پھر جب ستارہ نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو اس کی ماں نے کہا کہ اولاد قیدی عورت سے ہو یا کسی بازاری عورت سے، ولدیت میں ماں کا نہیں با کا نام آتا ہے، چاہے ماں جیسی بھی ہو، لیکن اولاد تو جواد کی ہی کہلائے گی نا۔ پھر اس نے ذرا توقف سے کہا کہ ہمیں کسی قیدی عورت کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، ہمیں اولاد تو بس تم سے چاہیے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بس جواد سے کہو کہ چپ چاپ اس لڑکی سے نکاح پڑھائے، جب اولاد ہو جائے تو اس عورت سے بچہ لے کر اسے طلاق دے دے۔ ستارہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ طلاق نہ لے، میں بھی ایک عورت ہوں اور عورتوں کی فطرت کو خوب سمجھتی ہوں، جب شادی ہو جائے گی تو وہ جواد کے گلے کا پھندا بن جائے گی، پھر وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواد بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بولی، چاہے وہ پیچھا نہ چھوڑے، بھلا تمہیں اس سے کیا لینا ہے؟ جواد اگر اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارے گا تو گزارتا رہے، تم کو کیوں موت پڑ رہی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ چیختے ہوئے بولی، میں کسی سوکن کو برداشت نہیں کروں گی۔ ماں نے حیران ہو کر دیکھا اور بولا، ہیں تم بھلا کس رشتے سے اسے سوکن سمجھو گی؟ تم یہ کیوں بول رہی ہو کہ تم جواد کی شریک حیات نہیں ہو؟ بے شک میں اس کی بیوی نہیں بن سکتی، مگر میں اس سے محبت کرتی ہوں، اسے کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، وہ اگر میرا شوہر نہیں بن سکتا تو کسی اور کا بھی نہیں بننا چاہیے۔ اور ذرا اندازہ تو لگائیں، اس شہر میں اس کی 40 کروڑ کی ایک کوٹھی ہے، اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی اس کی جائیدادیں اور زمینیں ہیں، کوئی دوسری عورت اس کی شریک حیات بن کر آئے گی تو میرا اور میرے بچے کا حق مارا جائے گا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا تو وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ ماں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ ماں نے اس بات میں سر ہلایا تو ستارہ بولی، میں اسے رنگ رلیاں منانے کی کھلی چھٹی دیتی ہوں، لیکن کبھی اسے شادی کرنے اور دل لگانے کی اجازت نہیں دے سکتی، نہ ہی وہ کبھی ایسا کرے گا۔ اس کی بات سن کر ماں نے خوش ہو کر کہا، تم ان معاملات میں بہت چلاک ہو، لیکن پہلے یہ معلوم کرو کہ اس لڑکی کو کس قسم کی سزا ہوئی ہے۔ اگر اس کی سزا لمبی ہے تو پھر ایک سزا یافتہ عورت سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا، نہ وہ اپنی سلاخوں کے پیچھے سے باہر آئے گی، نہ وہ جواد کی دولت اور جائیداد کی حقدار بن سکے گی۔ ٹھیک ہے، جواد سے پوچھوں گی، ستارہ نے آنکھیں مٹکا کر جواب دیا۔ رات کو ستارہ جواد کے پاس آ کر بولی، میں تمہاری جائز اولاد چاہتی ہوں، نہ کہ ناجائز۔ دیکھو، تم اس قیدی عورت سے عارضی طور پر نکاح پڑھوا لو، پھر جب وہ ماں بنے تو بچہ میرے حوالے کر کے اس کی چھٹی کرا دینا۔ وہ اسے آغوش میں بھرتے ہوئے بولا، میری جان، میں یہی کروں گا، مگر جواد ایک بات بتاؤ، جب تم اس سے نکاح پڑھاؤ گے تو کیا وہ تمہارے گلے کا ہار تو نہیں بن جائے گی؟ اگر وہ تمہیں چھوڑنا نہ چاہے تو پھر؟ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولا، تم شاید بھول رہی ہو کہ وہ ایک قیدی عورت ہے، میں اسے جیل سے نکلنے ہی نہیں دوں گا، نہ وہ رہائی پائے گی، نہ بیوی بن کر اپنا کوئی حق جتا سکے گی، جہاں کی ہے ہمیشہ وہیں رہے گی۔ صبا رانی اس کی کوٹھی میں بظاہر ایک ملازمہ تھی، مگر حقیقت میں وہ داشتہ بن کر رہ رہی تھی۔ اس دوران وہ جیل کے کاغذوں میں ایک قیدی عورت کی حیثیت سے ہر وقت حاضر رہتی تھی، جب بھی اطلاع ملتی کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا فلاحی تنظیموں کے رہنما جیل کا معائنہ کرنے آ رہے ہیں تو جواد اسے جیل میں پہنچا دیا کرتا تھا، اور جب معائنہ کرنے والے چلے جاتے تو جیلر اسے جواد اکبر کی کوٹھی میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ صبا رانی حسب معمول اس کی کوٹھی پر ایک ملازمہ کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ آج جب جواد اس کے پاس آیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جھولی میں بٹھاتے ہوئے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بولا، تجھے پتا ہے میں تیرا کتنا دیوانہ ہو گیا ہوں؟ یہ سن کر وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اگر آپ میرے دیوانے ہوتے تو مجھے جیل سے ہمیشہ کے لیے آزاد کیوں نہیں کرا دیتے؟ دیکھو، تم قانونی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتی۔ شہباز درانی نے تم پر زیورات کی چوری کا الزام لگایا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے،
اس کا ایک بھی زیور چوری نہیں ہوا۔ صبا رانی غصے سے بولی، وہ جھوٹ بولیں گے مگر پھر بھی سچے کہلائیں گے۔ تم سچ بولتی رہو گی، تمہاری کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں، ہر بات ان کی ہی مانی جائے گی، انہیں جھوٹا اور فریبی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ صبا نے پریشان ہو کر پوچھا، تو کیا میں اسی طرح ساری زندگی جیل میں گزاروں گی؟ تم پر الزام ہے کہ تم کوٹھیوں پر کام کے آڑ میں اپنے باپ کے ساتھ مل کر چوریاں کرتی تھی۔ ایک راستہ ہے، اگر تم یہ بیان دو کہ واقعی تیرے باپ نے چوری کی تھی اور سارا مال چرانے کے بعد وہ کہیں چلا گیا تھا تو۔ اتنا سن کر وہ فوراً ہی اس کے بازوؤں سے اترتی ہوئی بولی، نہیں، میرے ابا مر چکے ہیں، میں ان پر چوری کا جھوٹا الزام نہیں لگاؤں گی۔ الزام نہیں لگاؤ گی تو پھر ساری زندگی جیل میں ہی سڑتی رہو گی۔ آپ بڑے آدمی ہیں، میں آپ کو ہر طرح سے خوش بھی کرتی ہوں، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے میرے جسم سے کھیلتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں مجھے بمبوڑتے ہیں، میں کوئی شکایت نہیں کرتی۔ ایک طرح سے آپ میری عزت ہی لوٹ رہے ہیں، کم از کم اس لوٹ مار میں مجھے تھوڑا سا تو فائدہ پہنچا دینا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے بولا، میری جان، آج میں تجھے اتنا بڑا فائدہ پہنچانے والا ہوں کہ تو سنے گی تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ صبا رانی نے سوالیہ نظروں سے اپنے مقدر کے موجودہ مالک کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، میں تجھ سے شادی کرنے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دم سے اچھل پڑی، اس سے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی مجھ سے شادی کریں گے؟ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں ابھی تجھ سے اپنا نکاح پڑھواؤں گا۔ وہ مارے خوشی کے اس سے لپٹ گئی، مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ ایک بار پھر سے بولیں۔ میں کیا بولوں؟ ابھی 1 گھنٹے کے اندر قاضی صاحب آنے والے ہیں، تم جاؤ اور نہا دھو کر اچھا سا سوٹ پہن لو۔ وہ خوش ہو کر بولی، آپ مجھے شریک حیات بنائیں گے، اپنے گھر کی عزت بنائیں گے، اب کبھی میری بے عزتی نہیں کریں گے؟ ہاں، وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا، میں وضو کرنے جا رہی ہوں، پہلے شکرانے کی نماز ادا کروں گی۔ یا اللہ، بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، اتنی اذیتیں دینے کے بعد مجھے عزت دے رہا ہے، تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کرنے والی ہے، اسے سہاگ کا جوڑا پہنا کر اس سے اس کی اولاد چھیننے والی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تمام خوشیاں ایک سیراب اور دھوکہ ہیں۔ وہ شہباز درانی کی کوٹھی سے جواد اکبر کی کوٹھی تک اس کے فریب کھاتی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آپ ہی دلہن بن گئی اور پھر قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ دینی احکامات کے مطابق آج وہ سچ مچ ایک بہت بڑے صاحب کی شریک حیات بن چکی تھی۔ وہ اس خوش فہمی میں تھی کہ اب وہ بیگم صاحبہ بن گئی ہے اور آئندہ قیدی عورت نہیں کہلائے گی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ خطرے کی صورت میں جواد اسے جیل کی 4 دیواریوں میں بھیج دیتا ہے اور اس کی رہائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، تب عقل نے سمجھایا کہ اس کی حیثیت کبھی نہیں بدلے گی۔ وہ ان عورتوں میں سے ہے جو مٹی میں رلتے رہنے کے لیے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح 4 ماہ گزر گئے تو ایک دن وہ جواد سے بولی، کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا جی گھبراتا ہے اور کمزوری اور چکر بھی آتے ہیں، سچ بتا، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی، میرا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے نا؟ جواد تو یہ سن کر خاموشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تو ماں بننے والی ہے، لیکن تمہیں ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست کر دوں گا۔ جواد ہر حال میں ستارہ کو خوش رکھنا چاہتا تھا، وہ بچہ اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس نے صبا رانی کا علاج کرانے اور اس کی برابر نگرانی کرتے رہنے کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کر لیں۔ اس بد نصیب کو پہلی بار ماں بننے کی خوشیاں حاصل ہو رہی تھیں، اس لیے ماں بننے کا احساس بڑا ہی خوش کن تھا۔ آج وہ جب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے پیٹ کو پیار سے دیکھ رہی تھی تو اسے ادراک ہوا کہ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، وہ ایک بھرپور عورت بن چکی ہے۔ اس کا جسم پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور پر رونق ہو گیا ہے۔ اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی کہ آنے والا بچہ اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دے گا۔ جواد نے ستارہ کے پاس آ کر اسے اپنی بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے بتایا، میری جان، تقریباً 8 ماہ بعد تم ایک بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ستارہ نے خوش ہو کر اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ ہائے، میں مر گئی، جواد تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ تمہارا بچہ ہوگا نا؟ وہ اسے گود میں بٹھاتے ہوئے بولا، ہماری خالص محبت کی طرح وہ بچہ بھی خالص میرا ہی ہے۔ صبا رانی جب جیل میں آئی تو 14 برس کی تھی، ابھی تو اس کے 16 برس بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، میرے علاوہ اسے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔
وہ تو صرف میرے استعمال میں رہی ہے۔ ہائے جواد، میں تمہارے بچے کو سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ وہ میرا اور تمہارا ہوگا اور وہ ہم دونوں کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ پھر وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، اگر وہ کمینہ نعیم ہم سے دھوکہ نہ کرتا تو آج ہمیں ہر ماہ کروڑوں روپے کا منافع ہو رہا ہوتا۔ یہ سن کر جواد نے ناگواری سے کہا، میں اس ذلیل دھوکے باز کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے جواد؟ اگر تم اسے مار ڈالو گے تو اس میں بھلا ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ جواد بولا، اس نے ہمیں ذلیل کر کے اپنے دفتر سے نکالا تھا، میں کم از کم اس ذلت کا بدلہ تو ضرور لے لوں گا۔ نہیں میری جان، تم ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ اس کا بزنس ہمارے مقابلے میں زیادہ پھیل رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ منافع حاصل کر رہا ہے، اس کے مر جانے سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تم کچھ ایسی تدبیر کرو کہ وہ زندہ بھی رہے اور ہم اس سے اس کا سب کچھ چھین کر اسے کنگال بنا دیں۔ ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، وہ جس دن ہتھے چڑھے گا میں اسے کنگال بنا کر تمہارے قدموں میں جھکا دوں گا۔ وہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا نمک حرام اب ہماری برابری کر رہا ہے۔ وہ حرام خور میرے ڈیڈ کی دولت لوٹ کر عیاشی کر رہا ہے اور اوپر سے باپ بھی بننے والا ہے۔ تمہیں بتا دوں کہ آفرین کے پاؤں بھی بھاری ہو گئے ہیں، وہ اس کے لیے ایک وارث پیدا کرنے والی ہے۔ وہ اسے چومتے ہوئے بولا، واہ، یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ چلو اس کی کوئی کمزوری تو میرے ہاتھ لگی۔ کرتا ہوں اس کا بھی کچھ۔ جواد اکبر کی بات سن کر ستارہ حیرانی سے بولی، تمہارے دشمن کا وارث پیدا ہو رہا ہے اور تم اس بات پر خوش ہو رہے ہو؟ اس بات پر میرا خوش ہونا بنتا تو ہے، اس کی بہت بڑی کمزوری جو میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ میں کچھ نہیں، ستارہ حیرانی سے بولی، تم ابھی کچھ نہ سمجھو، بس دیکھتی رہو میں کیا کرتا ہوں۔ میں آفرین اور اس کے ہونے والے بچے کے ذریعے اسے اتنا کمزور کر دوں گا کہ اسے فٹ پاتھ پر لے آؤں گا۔ نعیم صدیقی بھی کوئی نادان نہیں تھا، وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جواد اکبر ایک سانپ ہے اور کسی صورت اسے ڈسنے سے باز نہیں آئے گا، وہ کبھی نہ کبھی اپنی ذلت کا بدلہ ضرور لے گا، مگر کیسے، وہ یہ سب نہیں جانتا تھا۔ وہ آفرین کے ساتھ ایک اچھی ازدواجی زندگی گزار رہا تھا۔ اتوار کا دن کاروباری معاملات سے چھٹی ملتی تھی اور وہ سارا دن آفرین کے ساتھ ہی گزارتا تھا اور کہیں نہ کہیں آؤٹنگ کے لیے بھی جایا کرتا تھا۔ اس روز وہ چھٹی منانے ہاکس بے کے ایک کاٹیج میں آئے تھے، وہاں بڑی چہل پہل تھی۔ ساحل پر مرد، عورتیں اور بچے دکھائی دے رہے تھے، وہ دونوں بڑی دیر تک وہاں ٹہلتے رہے۔ پھر آفرین نے کہا، میں تھک گئی ہوں، چلو کاٹیج میں چلتے ہیں۔ وہ ادھر جانے ہی لگے تھے کہ نعیم کو ایک جاننے والا مل گیا، وہ کاروباری معاملات پر بہت اہم گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ نعیم نے آفرین سے کہا کہ تم اندر جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس شخص کے ساتھ اس کے کاٹیج کی طرف چلا گیا۔ آفرین آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کاٹیج کے اندر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے محبوب شوہر سے عارضی طور پر ہی جدا ہو رہی ہے، مگر تقدیر نے ان کے مقدر میں دائمی جدائی لکھ دی تھی۔ وہ جیسے ہی کاٹیج میں داخل ہوئی، اچانک ہی جواد اکبر دروازہ کھول کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جواد اکبر کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اسے گھبراتے ہوئے بولی، تم؟ وہ مزید بولنا چاہتی تھی کہ جواد اکبر نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولا، تم نے ریوالور دکھاتے ہوئے، اس میں سلنسر لگا ہوا ہے، تم چپ رہو گی تو یہ بھی چپ رہے گا، اگر یہ بولا تو اس کی آواز باہر تک نہیں جائے گی اور تم یہیں ڈھیر ہو جاؤ گی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ تم نادان نہیں ہو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے ارادے کیا ہیں۔ اگر تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو گی تو زندہ رہو گی، ورنہ یہیں مار دی جاؤ گی۔ لیکن تم مجھے کہاں لے جانے چاہتے ہو؟ کوئی سوال نہ کرو، میرا ریوالور میرے کوٹ کی جیب میں رہے گا، تم اس کے نشانے پر رہو گی، چپ چاپ میرے ساتھ گاڑی میں چل کر بیٹھو گی، اگر خاموشی سے میرے احکامات کی تکمیل کرو گی تو زندہ واپس آ سکو گی، سمجھی؟ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ وہ پیچھے ہٹی اور بیڈ کے پاس آ کر بولی، شاید تم مجھے یہاں سے کہیں دور لے جا کر قتل کرنا چاہتے ہو، میں تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں جانے والی، جو کہنا ہے یہیں کہو، اگر تم کوئی سمجھوتا کرنا چاہتے ہو تو بولو، میں وعدہ کرتی ہوں میرا نعیم تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کرے گا۔ گھٹیا عورت، تو مجھے یہاں باتوں میں الجھا کر، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کسی بھی صورت میں واپس آ سکتا ہے، آخری بار پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ میں تمہیں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، تم میرے ذریعے نعیم کو بلیک میل کرنا چاہتے ہو، اس سے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہو، میں وعدہ کرتی ہوں وہ تمہارے مطالبات یہیں پورے ہو جائیں گے،
آفرین کی بات سن کر وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، میں پھر ایک بار پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں، میں نہیں جانے والی، تم نے مجھے مارنا ہی ہے تو یہی مار دو، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی نعیم کو بلیک میل کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بے خوف تھیں، شاید اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور انجام کے لیے بالکل تیار تھی۔ یہ سنتے ہی جواد نے اس کے پھولے ہوئے پیٹ کا نشانہ لیا اور پھر گولی چلا دی۔ فائر کی آواز بہت دھیمی تھی، وہ بمشکل ہی کوٹیج سے باہر تک گئی ہوگی۔ آفرین کے حلق سے بس ایک کراہ نکلی اور وہ بیڈ پر گر پڑی۔ ایک گولی سے اس کے ایک کو ہی نشانہ لگایا جا سکتا تھا، مگر اس نے ایک ہی گولی سے ماں اور بچے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آفرین کے پیٹ سے خون کا فوارہ ابل پڑا، وہ تھوڑی دیر تک تڑپتی رہی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ یہ یقین کر لینے کے بعد وہ مر چکی ہے، وہ فوراً ہی پلٹا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد نعیم صدیقی واپس آیا تو آفرین کی لاش دیکھتے ہی سکتے میں آ گیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے چھو کر جھنجھوڑ کر آوازیں دینے لگا، مگر وہ تو موت کی نیند سو چکی تھی۔ ایک محبوبہ اور شریک حیات کی موت اسے شدید صدمے سے دوچار کر گئی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہاں کون آیا تھا؟ کس نے اسے قتل کیا ہے؟ وہ تلملاتا ہوا کاٹیج سے باہر نکل آیا اور دور دور تک نظریں دوڑا کر کسی کو تلاش کرنے لگا۔ وہاں کتنے ہی محبوب اپنی محبوباؤں کے ساتھ ہنستے کھیلتے دکھائی دے رہے تھے، اسے وہاں کوئی مشکوک شخص دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ خاموشی سے کاٹیج میں واپس آ گیا اور آفرین کی لاش کے پاس بیٹھ کر اس نے موبائل فون کے ذریعے اپنے ایک دوست پولیس افسر کو اس واردات کی اطلاع دی اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کاٹیج میں آفرین کا بیگ اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا، وہ ان چیزوں کی تلاشی لینے لگا۔ نقدی اور زیورات کے علاوہ آفرین کا قیمتی موبائل فون بھی وہاں موجود تھا۔ اگر کوئی چور یا ڈاکو آیا ہوتا تو وہ ان چیزوں پر ضرور ہاتھ صاف کرتا۔ یہ سب دیکھ کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں جو کوئی بھی آیا تھا وہ صرف قتل کی نیت سے ہی آیا تھا۔ اس نے جواد احمد کے بارے میں سوچا، وہ اس حد تک بھی گر سکتا تھا؟ کیا وہ اب خون خرابے پر اتر آیا ہے؟ نعیم کو اس بات کا اندازہ تو تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی انتقامی کارروائی ضرور کرے گا، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جواد جان لیوا دشمنی پر اتر آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا پولیس افسر دوست طفیل احمد چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایمبولینس بھی لایا تھا۔ آفرین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ایک اسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ نعیم صدیقی پولیس افسر سے بولا، طفیل، مجھے جواد اکبر پر شک ہے، تم اسے طلب کرو اور کسی بھی طرح اس سے حقیقت اگلواؤ، یقیناً یہ اسی کا کام ہے۔ یہ سن کر طفیل احمد بولا، بالکل، لیکن کوئی قاتل اپنا جرم کو قرار کیوں کرے گا؟ لیکن بیان دیتے وقت مجرم سے کوئی نہ کوئی بڑی غلطی ضرور ہو جاتی ہے جس کے باعث وہ پکڑا جاتا ہے۔ میں بیان لیتے وقت اسے گرفت میں لینے کی کوشش کروں گا۔ آپ ایسا کرو، مجھے جواد اکبر کا نمبر دو۔ نعیم صدیقی نے نمبر دیا۔ اس نے رابطہ کیا تو تھوڑی دیر بعد جواد اکبر کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون؟ طفیل احمد نے پوچھا۔ کیا آپ جواد اکبر بات کر رہے ہیں؟ ہاں، میں بول رہا ہوں، مگر آپ کون؟ میں ایس پی طفیل احمد بات کر رہا ہوں، میں ابھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ فوراً میرے آفس چلے آئیں۔ سوری آفیسر، میں فوراً نہیں آ سکتا، میں اس وقت حیدرآباد میں ہوں۔ بائی دا وے، آپ مجھے اپنے آفس میں کیوں طلب کر رہے ہیں؟ جواد اکبر، مجھ سے سوال نہ کرو، آپ بس میرے سوال کا جواب دو۔ کیا آپ یہ بات ثابت کر سکتے ہو کہ آپ اس وقت واقعی حیدرآباد میں ہو؟ آف کورس ثابت کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے۔ کیا میرا فون نمبر دینے والے نے صرف میرا نام بتایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ میں ضلع کے تمام جیل خانوں کا انسپکٹر جنرل ہوں؟ طفیل احمد نے سوالیہ نظروں سے نعیم صدیقی کو دیکھا، پھر فون پر جواب دیا، جی ہاں، مجھے نہیں بتایا گیا تھا، میں نے آپ کو زحمت دی، معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں شام تک واپس آؤں گا، تمام رات 8 بجے تک میری کوٹھی میں آ کر مجھ سے مل لینا۔ تمہیں کسی بھی قسم کا شک و شبہ ہے تو اسے دور کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر جواد اکبر نے رابطہ ختم کر دیا تو طفیل احمد نے نعیم صدیقی کو گھورتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ وہ انسپکٹر جنرل ہے؟ خواہ مخواہ اسے قاتل کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہاری اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نعیم صدیقی نے ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جواد اکبر میرا رشتہ دار ہی ہے، وہ میری سابقہ بیوی ستارہ کا قریبی کزن ہے۔ پھر نعیم صدیقی اسے دشمنی کی وجوہات اور تمام واقعات بتانے لگا۔ طفیل احمد نے ساری رودات سننے کے بعد کہا، یہ خیال دل سے نکال دو کہ وہ تم اسے اپنی بیوی کا قاتل ثابت کر سکو گے۔ وہ قانون سے کھیلنے والا شخص اپنے بچاؤ کے ہتھ کنڈے خوب جانتا ہوگا، اس پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ثابت ہوگا،
لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا۔ ایس پی طفیل کی بات بالکل درست تھی۔ جواد اکبر نے واقعی ٹھوس پلاننگ کے مطابق واردات کی تھی۔ اس نے ایس پی کے سامنے بڑی آسانی سے یہ ثابت کر دیا کہ آفرین کے قتل کے وقت وہ حیدرآباد میں ہی تھا۔ چند ماہ بعد نعیم صدیقی کاروباری سلسلے میں لندن چلا گیا۔ ایک دن جب وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا تو جواد اکبر اچانک ہی اس کے سامنے آ گیا، پر وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہائے نعیم، اکیلے ہی آئے ہو؟ کیا آفرین کو ساتھ نہیں لائے؟ پھر خود ہی چونک کر بولا، اوہو، چچ، میں تو بھول گیا، اس کا تو مرڈر ہو چکا ہے، سو سیڈ۔ نعیم ناگواری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم اظہار افسوس کر چکے ہو تو اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سن کر جواد ہنستے ہوئے بولا، تم نے مجھے اپنے دفتر سے تو نکال دیا تھا، لیکن یہ تمہارے باپ کا ہوٹل نہیں ہے۔ ویسے میں چلا جاؤں گا، میں نے تو اس روز بھی تم سے جھگڑا نہیں کیا تھا، آج بھی نہیں کروں گا۔ نعیم اسے گھور کر دیکھ رہا تھا اور وہ بولتا جا رہا تھا، اس روز میں نے آفس میں مطالبہ کیا تھا کہ تم نے ستارہ کی جو بھی دولت اور جائیداد لوٹی ہے اور اس کے کاروبار کو جو بھی نقصان پہنچایا ہے، لوٹا ہوا مال واپس کر کے اس سب کی تلافی کر دو۔ جاؤ پہلے یہ ثابت کرو کہ میں نے لوٹ مار کی ہے۔ مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عدالت کے بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، میں بس تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ تم اپنے برے وقت کو سمجھو، پہلے ہی ازدواجی زندگی میں بہت بڑا نقصان اٹھا چکے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ ہونے والے بچے کو بھی کھو چکے ہو۔ نعیم نے اسے چونک کر دیکھا تو جواد مسکراتے ہوئے بولا، کیا تمہیں اس قاتل کا سراغ مل گیا؟ بائی دا وے، اگر سراغ مل بھی گیا تو تم بھلا اس قاتل کا کیا بگاڑ لوگے؟ تمہیں سنجیدگی اور عقل سے کام لیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کسی شاطر کھلاڑی سے مزید دشمنی نہ بڑھائی جائے۔ یہ سن کر نعیم طنز کے انداز میں کہنے لگا، بڑے کام کی باتیں سمجھا رہے ہو، آگے بولو۔ میں تو اپنی بات بول چکا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ نعیم بولا، میں تو سمجھدار نہیں ہوں، تم ہی مجھے سمجھاؤ۔ میں تو پہلے ہی تم سے دشمنی کر کے اپنی بیوی اور بچے کو داؤ پر لگا چکا ہوں، اور اب اگر لوٹی ہوئی دولت واپس نہ کی تو آگے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جواد اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ جو تم نے کاروبار پھیلا رکھا ہے، اس کی ساری آمدنی پر ستارہ کا حق ہے۔ اگر تم اب بھی اس کے حقوق ادا کرنے سے انکار کرو گے تو بہت جلد ہاتھ میں کانسا لے کر کسی فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اچھا، تم اپنی پلاننگ بتاؤ کہ ہمارے بیچ سمجھوتا کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھوتا تو بہت آسان ہے، تم نے ستارہ کو طلاق دی ہے، یہ بات خاندان کے صرف چند ہی افراد جانتے ہیں، باقی سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان عارضی علیحدگی ہوئی ہے۔ دیکھو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم نے جو کچھ حاصل کیا تھا اس میں سے آدھا تو کھو چکے ہو، اب سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری بات مانو اور ستارہ سے رجوع کر لو، اور اس کے ساتھ پہلے کی طرح ایک شوہر کی حیثیت سے زندگی گزارتے رہو۔ اگر تم میری یہ بات مان لو گے تو ہمارے بیچ کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر نعیم مسکراتے ہوئے بولا، اوہ، سمجھ گیا، واہ کیا پلاننگ کی ہے، بہت خوب۔ میں اس سے رجوع کر لوں گا تو ستارہ پھر سے میری قانونی بیوی کہلائے گی، اور اس کے بعد میرا قتل ہوگا تو وہ نعیم صدیقی کی بیوہ کی حیثیت سے میری تمام دولت اور جائیداد کی مالک بن جائے گی۔ جواد اکبر سخت لہجے میں بولا، میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نعیم صدیقی ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے اپنی زندگی سے بہت محبت ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ہی بار ملتی ہے، میں مر گیا تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، لہٰذا ابھی تم جاؤ اور مجھے سوچنے کا وقت دو، ہو سکتا ہے میں پاکستان آ کر ستارہ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے دوبارہ قبول کر لوں۔ جواد اکبر مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہیں یہی کرنا چاہیے، اسی میں تمہارے کاروبار کی بہتری اور تمہاری بھی سلامتی ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں تم پاکستان پہنچنے تک ایسا کوئی دانشمندانہ فیصلہ کر لو گے۔ جواد وہاں سے جانے لگا تو نعیم اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلے ہی شبہ تھا کہ وہی اس کی اور آفرین کی اور ہونے والے بچے کا قاتل ہے، لیکن آج اس کی باتوں سے اس کا یہ شبہ یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر غصے سے کھولنے لگا، اس کی بھوک اڑ گئی تھی، پھر بھی وہ اٹھ کر ہوٹل سے باہر آ گیا اور ایک فون کال کرنے لگا۔ دوسری طرف سے رابطہ ہوتے ہی وہ بولا، سنو، میں لندن میں ہوں، 3 دن بعد پاکستان واپس آؤں گا، میرے وہاں آنے سے پہلے تمہیں ایک میرا بہت ضروری کام کرنا ہوگا۔ جی سر، آپ حکم کریں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔
جی تو دوستو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.